بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دنیا ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال لگاتا تو اس کے جال میں ڈھیر مچھلیاں آ جاتی، اس کو کھینچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس نے کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو بیوی نے اس کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تم مجھے طلاق دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے ڈرتی نہیں ہے؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھے اور زیادہ باتیں نہ بتاؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگری یا مزدوروں میں جا کر مزدوری کر کے تجھے روزانہ 2 درم دیتا رہوں گا، تم اسے اپنی حالت بہتر بنا لے۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اسے تاحال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ دریا کے کنارے پہنچا، شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھے سے 30 دن کام کرنے کی شرط سے رکھ دیا ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ بڑا کریم ہے، اس کے پاس مال و دولت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سناؤ میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو میں تو اسے لازمی طلاق لے لوں گی۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 23ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری لا کر دو گی؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نوری طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، یہ اشرفیاں لے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بادشاہ نے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر میرے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئے اور سونار نے اس کی قیمت 1000 روپے بتائی۔ جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اسے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کی کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو وہ سن کر مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔